اللہ تعالیٰ انسان کو جب پکڑتا ہے اور انسان کو جب اپنی گرفت میں لیتا ہے تب انسان کو بھاگنے کی کوئی راستہ نہیں ملتی ہے۔ جس وقت فرعون کو دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو ہے دریا میں غرق کر دیا، یعنی کہ ساری حکومت اس کی جو تھی وہ دریا میں غرق ہو گئی اور وہ ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے شداد جو ہے جس نے دنیا میں جنت بنائی اور جنت بنانے کے بعد وہ یہ سوچتا تھا کہ ہم ہمیشہ جنت میں عیاشی کرتے رہیں گے، اور جب شداد نے جنت بنائی اور جب اللہ تعالیٰ نے شداد کی پکڑ کری تو پھر اس کے بعد جو ہے شداد اپنی جنت کے دروازے پہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ اپنی جنت کا جو ہے منہ نہیں دیکھ پایا، کچھ بھی نہیں دیکھ پایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب ہوتی ہے تو پھر انسان کو کہیں کا نہیں رہتا ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے نمرود کی پلاننگ جو تھی وہ صدیوں کے لیے تھی کہ صدیوں ہم دنیا پہ حکومت کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب نمرود کی پکڑ کری تو ایک مچھر نے جو ہے اس کی زندگی کو ختم کر دیا۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک نمرود بادشاہ جو پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کی پکڑ کری تو ایک مچھر سے کام لے لیا اور ایک مچھر نے جو ہے نمرود کی زندگی کو ختم کر دیا۔ یہ دیکھیے سوچنے والی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر انسان، پھر وہی بات آتی ہے کہ انسان جو ہے پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد جو ہے اس نے بھی اپنی بادشاہت کا انتظام کرا اور حکومت کرنے کا ارادہ کرا، لیکن اس کے پیر میں ایک ایسا زہریلا زخم ہوا اور زخم ہونے کے بعد جو ایک عبرت جو اس کو ملی، عبرتناک اس کی موت ہوئی جو زمانے کے لیے ہوئی، اور اس کی آنے والی نسل جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہٹلر جو ہے وہ اس کے بھی ارادے جو تھے بہت خطرناک تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو بھی جو ہے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا اور اس نے خودکشی کر لی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب انسان کی پکڑ کرتا ہے تو پھر انسان جو ہے پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ اس لیے جو ہم لوگوں کو ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہنا چاہیے۔